اللہ 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 فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تھوڑا حساس بھی ہے اور ذرا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو اس سوال کے جواب دینے میں اچھے خاصے لوگوں کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، لیکن اس سوال کا بتانا اور اس کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ہماری پریشانی کیا ہوتی ہے کہ ہمیں سامنے کوئی سوال آتا ہے تو بس ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کا جواب کسی کو بھی نہیں آتا، اور یوں کہے کہ ہم اس سوال کو ٹال دیتے ہیں اور اسی سے نظریات خراب ہوتے ہیں۔ سوال ایک ہے لیکن ہم اس میں دوسرا سوال بھی ادھر ہی ایڈ کر لیتے ہیں جو ملحدین کا اعتراض تھا۔ ملحدین کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام، اچھا پھر ہماری بھی کمزوریاں ہیں۔ جب ہم واقعہ بیان کرتے ہیں نا، واقعہ بدر، یہ مجھے آج خیال ہوا اس کا، ورنہ مجھے کل بیان کرنا چاہیے تھا 17 رمضان کو، لیکن اس وقت مجھے خیال نہیں ہوا اور مجھے آج خیال ہوا۔ یہ واقعہ بدر کے متعلق جب ہم بھی اس قصے کو شروع کرتے ہیں تو ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ قریش کا قافلہ گزر رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جا کے ان کو روک دو اور ان کا مال لے لو۔ ہم قصہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ جب یہاں سے شروع کرتے ہیں تو پھر اوپر سے اعتراض آتا ہے۔ وہ کہتے دیکھو یہ تو بالکل ڈاکوؤں والی بات ہے، ادھر سے قافلہ آ رہا ہے تو ڈاکو کیا کرتا ہے، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ جاؤ اس قافلے کو روکو، کوئی گڑبڑ کرے تو قتل کر دو، نہیں تو سارا مال لوٹ کے لے آؤ۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو غزوہ بدر کا واقعہ تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ ایک ڈاکہ تھا قریش کے مال پر، ایک۔ اور دوسری بات نعوذ باللہ، دیکھیں میں جو ایک ساتھی مجھے سے کہنے لگا امام صاحب کو اللہ نے بڑا جگر گردہ دیا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے یہ آپ جو سوال بتاتے ہیں نا تو اندر سے ہمارا خون کھول اٹھتا ہے۔ تو میں نے کہا ہمارا بھی کھولتا ہے، لیکن یہ کہ جواب بتانا ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے سوال کو اسی انداز میں سمجھ لیا جائے جس انداز سے وہ خبیث کرتے ہیں۔ وہ کہتے دیکھو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کوئی کام کاج تو تھا نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بقول ان کے وہ صحابہ کرام کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے غنڈوں کی ایک فوج پال رکھی تھی، اور ان کا خرچہ کہاں سے چلتا تھا؟ اس طریقے سے جا کر لوگوں کے قافلوں کو لوٹنے سے۔ بہت خطرناک اعتراض ہے۔ میں نے اس لیے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ بات حساس ہے لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ واقعات آپ کے سامنے آتے رہیں گے، آپ پر اس قسم کے اشکالات ہوتے رہیں گے۔ ہماری کمزوری ہے کہ ہم جوابات کو نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ مولوی صاحب اس طرف توجہ دیتا ہے کہ لوگوں کو بتائے۔ مولوی صاحب کوئی پرواہ نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ چیزیں آج کل سوشل میڈیا ہے نا، پہلے تھا یا نہیں تھا، آج کل تو بس ہر کسی کی جیب میں ملحد پڑا ہوا ہے، وہ آپ کو سمجھا رہا ہے۔ تو نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ان کا بھی کوئی کام کاج نہیں تھا، اور نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کا بھی کوئی کام کاج نہیں۔ اب نبی علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ جا کر کے لوگوں کے قافلوں کو لوٹتے ہیں، وہ مال لا کر کے اپنے صحابہ کے بجائے وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے غنڈوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اپنے ڈاکوؤں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
ہمارے جذبات سے کو اس سے ٹھیس تو پہنچتا ہے، لیکن ہم ان کے سوالات کے وزن کو دیکھیں کہ آیا اس سوالات کی وجہ سے ایک خالی و ذہن بندہ یا ایک کمزور ایمان والا مسلمان وہ متاثر ہو کر مرتد بنے گا یا نہیں بنے گا؟ وہ کہتے تھے کہ قریش نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، قافلہ گزر رہے، آپ جا کر کے ان کے قافلے کو لوٹ رہے۔ میرے خیال میں میرا سوال سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو۔ تو یہاں دو باتیں ہو گئی، ایک تو یہ کہ بدر میں صحابہ نے لوٹا ہے نعوذ باللہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ بدر کے میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف بدر میں نہیں بلکہ ان کا گزارا ہی ان باتوں کے اوپر چلتا تھا، ان لوگوں کا گزارا ہی ان باتوں کے اوپر چلتا تھا صحابہ کرام کا۔ تو اس لیے اب ہم نے جواب کو سمجھنا ہے۔ سوال تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ سوال کو میں اس قدر گھناؤنے انداز میں کیوں پیش کرتا ہوں؟ تاکہ آپ کو سوال کی اہمیت کا پتہ چلے، اور جب سوال کی اہمیت آپ کو معلوم ہو جائے گی تو پھر انسان جواب کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم بات یہاں سے لے کے نہیں چلیں گے کہ قافلہ آ رہا تھا اور جا کر کے ان کو پکڑ لیا، نہ، ہم بات وہاں سے لے کے چلیں گے جب سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تھا۔ اعلان نبوت ہوا، اور اعلان نبوت کے نتیجے میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان حضرات نے مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی، بائیکاٹ شروع کر دیا، کسی قسم کے تعلقات رکھنے کو منع کر دیا گیا، اور ان کو اتنا پریشان کیا کہ صحابہ کرام وہاں سے آہستہ آہستہ نبی علیہ السلام بھی صحابہ بھی وہ نکل کر وہ مدینہ منورہ چلے گئے، پہلے حبشہ کی طرف چلے گئے اور پھر مدینہ منورہ چلے گئے۔ آپ ذرا اس بات کو سوچیں، نبی علیہ السلام نے جو اعلان نبوت فرمایا اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو اذانوں سے روکا گیا، نمازوں سے روکا گیا، اور ان کو گھسیٹا گیا، گلوں میں رسے ڈالے گئے، یہاں تک کہ جب مجبور ہوئے تو حبشہ کی طرف ہجرت کی، جب حبشہ سے اور پھر آگے جا کر کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر دی، تو مشرکو اور کیا چاہتے ہو؟ علاقہ تو چھوڑ دیا، جائیدادیں تمہارے لیے چھوڑ دی، کچھ ساتھ لے کے نہیں گئے، سب کچھ پیچھے رہ گیا ہے۔ اب ہم آئے ہیں مدینہ طیبہ میں، تو مدینہ میں تو رہنے دو نا۔ بات کچھ سمجھ آ رہی ہوگی، مدینہ میں تو رہنے دو۔ اب مدینہ والوں کو انہوں نے پیغام بھیجا، قریش نے، وہاں کا جو سردار تھا نا کعب بن اشرف، اور وہ کعب بن اشرف کو اس وقت لوگ اس بات پر متفق ہو چکے تھے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ کعب بن اشرف کو علی ان یتوجوہ، کہ اس کو تاج پہنائیں گے اور اس کو اپنا بڑا بنا دیں گے۔ یہ ہوتا ہے نا ہمارے علاقوں میں، جب کسی کو بڑا بناتے ہیں تو اس کو پگڑی پہنا دیتے ہیں، تو وہ لوگ تاج پوشی کرتے تھے، بعض لوگ تاج پہنا دیتے ہیں۔ تو اس بات پر اتفاق ہو چکا تھا کہ اب کعب بن اشرف کیا ہوگا؟ یہ ہمارا بڑا ہوگا، سردار ہوگا۔ اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے مدینہ منورہ میں۔ اب اس سے اس کے سرداری کا جو خواب تھا وہ بھی چکنا چور ہو گیا، وہ بھی ادھورا رہ گیا۔ اب ادھر سے ادھر اس کو بھی غصہ ہے کہ یہ کہاں سے ٹپک پڑے ہیں، میں ادھر اچھا خاصا سردار بن رہا تھا، یہ نبی علیہ السلام آ گئے، اب تو یہ سردار ہو جائیں گے۔ اب ان لوگوں نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، ملحد کہتے ہیں نا، انہوں نے تھوڑی نکالا، یہ تو خود نکلے ہیں، انہوں نے تو نہیں نکالا، یہ نکلے خود ہیں۔ کیسے نکلے خود ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے نکل رہے ہیں، مکہ مکرمہ نظروں سے اوجھل ہو رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اے مکہ، اگر تیرے رہنے والے مجھے نہ نکالتے میں کبھی بھی نہ نکلتا،
میں کبھی تیرے ساتھ نہ چھوڑتا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انا للہ، دیکھیں حضرت بلال کو کتنی تکلیفیں دی گئی، ان کو تو سب سے زیادہ خوش ہونا چاہیے نا، ان کو تو سب سے زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ جی میری جان چھوٹ گئی ہے۔ حضرت بلال اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید بخار چڑھ گیا مکے کو چھوڑنے کے غم میں۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ آئی ہے، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہو گیا، بخار چڑھ گیا بہت زیادہ۔ آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ اس کے بخار کو یہاں سے اٹھا دے، اور ابوبکر اور حضرت بلال کے جو محبت ہے، جیسے محبت تھی ان کی مکے کے ساتھ، اس سے زیادہ محبت ان کی مدینے سے پیدا فرما دی۔ ایسے تھوڑی گئے تھے، اپنی مرضی سے گئے تھے۔ کوئی آدمی اپنے علاقے کو چھوڑے گا، اپنی جائیداد کو چھوڑے گا، خوشی سے جائے گا۔ نکالا گیا تھا، نکالنے پہ مجبور کرنا اور نکالنا یہ ایک ہی بات ہے۔ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں اب خڑول، ماحول ایسا بنا دو ابے ورتا کھڑو لے جو نکل جائے، ماحول ایسا بنا دو کہ یہ نکل جائے، اس کو نکالنا ہی تو کہتے ہیں۔ اب آپ نے اگر اپنے امام صاحب کو نکالنا، امام صاحب بیچارے کو تو سب تیار بیٹھے ہوئے ہوتے، امام صاحب کو نکالنا ہے تو کیا کرتے، ادھر آ رہے تو کبھی ایک بہانہ بنا رہے، ادھر آ پھر کوئی دوسرا بہانہ بنا رہے، پھر کوئی تیسرا بہانہ بنا رہے۔ امام صاحب نے کہا سلام، تو اب کیا ہے، آپ نے امام صاحب کو نکلنے پہ مجبور کر دیا، مؤذن صاحب کو نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ کیوں؟ چھوڑ ہی نہیں رہے تھے، آپ نہیں چھوڑ رہے تھے، تو تم وہی حرکتیں مکے میں کرتے تھے۔ اب جب وہ وہاں سے نکل کر مدینے چلے گئے تو اب وہ مدینے میں بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اب کعب بن اشرف کو پیغام بھیجا کہ دیکھو تم نے ہمارے مجرموں کو پناہ دیے، او بابا تیرے باپ کو قتل کیا ہے، دادا کو قتل کیا ہے، تیرے زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، تیری عزت کے اوپر حملہ کیا، تیرے مجرم کیوں ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کر رہے تو تیرے مجرم ہو گئے۔ اب کعب بن اشرف سے کہا کہ آپ ان لوگوں کو یا نکال دیں، ان سے جنگ کریں، ورنہ پھر ہم سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ نظر نہیں آ رہا ملحدین کو، یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ بیچارے مدینہ منورہ چلے گئے، کیوں؟ تمہاری وجہ سے۔ اب مدینہ میں تو سکون سے رہنے دو نا، اب مدینہ میں بھی سکون سے نہیں رہنے دیتے، اور وہاں سے بھی ہلکی پھلکی جھڑپیں یہ جنگ بدر سے پہلے کافی ساری ہوئی ہے، یہ نظر نہیں آتا۔ واقعہ شروع کرتے، مسلمان گئے مارا اور لوٹ کر آ گئے، باقی پیچھے کے قصے نہیں بیان کرتے۔ اچھا، اس ضمن میں ایک واقعہ اور سنیں۔ کتاب المغازی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی حدیث، غالباً پہلی حدیث یہ بیان فرمائی ہے جو ابتدائی صفحات پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امیہ بن خلف یہ مکے میں تھا اور حضرت سعد ابن معاذ یہ مدینے میں تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ مسلمان اور یہ کافر، لیکن ان دونوں کی دوستی تھی۔ جب امیہ بن خلف جاتا تو یہ وہاں حضرت سعد ابن معاذ کے ہاں ٹھہرتا، اور جب سعد ابن معاذ مکہ آتے تو امیہ بن خلف کے ساتھ ٹھہرتے۔ امیہ بن خلف مشہور کافر تھا، وہ وہاں ٹھہرتا، یہ یہاں ٹھہرتے۔ ایک دفعہ امیہ بن خلف کے پاس حضرت سعد ابن معاذ آئے، دوستی تھی، ان کے ہاں رک گئے۔ پھر امیہ بن خلف سے کہا کہ یار میں چاہتا ہوں کہ میں بیت اللہ کا طواف کروں، آپ مجھے ایسا کوئی وقت بتا دے جس میں حرم خالی ہو تاکہ میں بیت اللہ کا طواف کر سکوں اور مجھے کوئی اذیت نہ دے۔ انہوں نے کہا دوپہر کے وقت یہ خالی ہوتا ہے۔ اب دوپہر کے وقت جب دیکھا تو نکل گئے۔ اب امیہ بن خلف بھی ساتھ ہے، وہ مشرک ہے، ادھر سعد ابن معاذ ہے، وہ نبی علیہ السلام کے مخلص صحابی ہے، وہ طواف کر رہے ہیں۔ اتنے میں ابو جہل کی نظر پڑی، کہیں سے دیکھ لیا۔
اس نے کہا کہ میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے سکون سے یہاں طواف کر رہے ہو، یہاں طواف کرنا تمہارے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ ان باتوں کو سمجھے، ابھی بدر نہیں ہوا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنی آسانی سے تم طواف کر رہے ہو۔ اگر تمہارے ساتھ امیہ بن خلف نہ ہوتا اور تم امیہ بن خلف کے امان میں نہ ہوتے تو تم اس حرم سے زندہ مدینے واپس نہیں جا سکتے تھے۔ بات کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے تھے۔ اور ادھر کیا ہوا کہ قریش نے ساز باز کر لی کعب بن اشرف کے ساتھ بھی۔ کعب بن اشرف بھی لڑنے پہ آمادہ ہوا۔ نبی علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ اے مدینے والو، قریش تمہیں اتنا نقصان نہیں دے پائیں گے جتنا نقصان تم خود اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ اب یہ بات سن کے وہ ذرا گھبرا گیا، پیچھے ہوا، جنگ کا ارادہ ملتوی ہوا۔ یہ معاملات نظر نہیں آ رہے۔ اب ہوا یہ کہ جنگ چڑ چکی ہے، چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہوئی ہے، غزوہ بدر سے پہلے بھی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کا ارادہ کیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ تم آ کے طواف کرو، ہم تم پر مدینے کی سرزمین کو بھی تنگ کر دیں گے۔ ماحول یہ تھا کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، اسی لیے کہ کرے نہ کرے کعب بن اشرف کو تو تیار کیا ہے۔ اب اگر کعب بن اشرف نے حملہ نہیں کیا تو اس نے بول دیا ہے کہ اگر تو نے حملہ نہیں کیا تو پھر ہم حملہ کریں گے۔ اب جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے، اب سے نہیں بنا ہوا، اس وقت سے بنا ہے جب سے نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ اب جب جنگ کا ماحول بنتا ہے تو پھر کیا؟ دشمن کو کمزور کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا بھر کے ممالک کا اور ہر کسی کا ضابطہ ہے کہ اس کو معاشی طور پر تباہ کر لو، اقتصادی پابندیاں لگا دو۔ جب اقتصادی پابندیاں لگا لو گے تو یہ ملک معاشی طور پر تباہ ہو جائے گا۔ جب معاشی طور پر تباہ ہو جائے گا تو کیا لڑے گا تمہارے ساتھ؟ اچھا، ادھر کہانی کیا تھی کہ ان کا جو معاشی طور پر گزارا تھا وہ شام سے تجارت پر تھا، اور ادھر جب امیہ بن خلف نے دھمکی دے دی نا کہ تو واپس نہ جا سکتا، اہم بات تمہیں بتانا بھول گیا، تو حضرت سعد ابن معاذ نے فرمایا تو کر کے دیکھ، پھر ہم بھی کر لیں گے، تو بھی دیکھ لے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اور ہم کیا کر لیں گے؟ تیرا جو تجارتی قافلہ شام جاتا ہے اور آتا ہے نا، وہ بھی آج کے بعد نہیں جائے گا، ہم دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو۔ یہ دھمکی وہ دے چکے تھے، سعد ابن معاذ پہلے دے چکے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ مرکز ہے۔ اب پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ دشمن کو معاشی طور پر کمزور کیا جاتا ہے۔ جب ان کے تجارتی قافلے کو پکڑ کر ان کو لے لیا گیا، ان کا سامان چھین لیا گیا، تو میدان جنگ میں ہے، دشمن حالت جنگ میں ہے اور ان کو کمزور کیا جانا ہے۔ جب ان کو کمزور کر دیا گیا تو اب قریش کی جو حالت تھی وہ بعد میں ساری دنیا نے دیکھ لیا۔ اگرچہ وہ قافلہ بچ نکلا، لیکن اگلے سال جب یہ کہانی ہوئی تو قافلہ بچ نکلا، لیکن یہاں جو وہ نہیں جا رہے تھے بغیر جنگ کے، لیکن اس کے باوجود ان کو اس سال جو شکست ہوئی اور اگلے سال جو ان کی حالت ہوئی تو تب ان کی آنکھیں کھل گئی۔ یاد رکھیں، نبی علیہ السلام صرف ایک نبی نہیں، نبی علیہ السلام ایک عظیم کمانڈر بھی تھے اور ایک بہت بڑے سیاستدان بھی تھے، مذاق نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے کس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ تو یہ جو حملہ تھا نا، یہ دشمن کو مالی طور پر کمزور کرنے کے لیے یہ پہلا موقع تھا، اور یہ عین جنگ کے مطابق تھا، یہ ہونا تھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اسے ہم بیان بھی پورا نہیں کرتے نا، ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو خبر ملی کہ قریش کا تجارتی قافلہ گزر رہا ہے، تو انہوں نے صحابہ کو کہا جاؤ اور ان کا مال لے کے یہاں لے آؤ اور لوگوں کو مار دو۔
یہ جنگ بدر کا قصہ ہوتا ہے ہمارا. تو اگر ہم پورے ماحول کو سامنے رکھیں گے نا تو پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ معاملہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. اچھا دوسری بات کہ تمہارے نبی یعنی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کم وقت کہتے ہیں کہ ان کا کوئی ذریعہ معاش تو تھا نہیں، ان کا ذریعہ معاش ہی یہی تھا. نہیں، دیکھیں نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں تو یہ لوگ آ کر آپ کو پیشکش کر رہے ہیں نا، اگر آپ کو مال چاہیے تو بتائیں کتنا مال چاہیے تاکہ ہم آپ کو دے دیں، جتنا بولو گے مال لے آ کے دے دیں گے. سردار بننا چاہتے ہو سب کا سردار ہم آپ کو بنا دیتے. بولو تو صحیح. کسی عورت کا مطالبہ ہے تو جس عورت پہ ہاتھ رکھو گے تمہیں دے دیتے. اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا، یہ کئی سوالات کا جواب ہے. یہ جو کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت اس لیے دیتے تھے تاکہ لوگ آپ کی واہ واہ کرے اور آپ کے ارد گرد گھومے، آپ کی عزت و تکریم کرے. آپ یہ دین کی دعوت اس لیے دیتے تھے نعوذ باللہ تاکہ آپ کو مال حاصل ہو، آپ کو سرداری حاصل ہو. یہ سب کی پیشکشیں پہلے کی گئی تھی. اب اگر نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ مجھے مال مل جائے اور وہ مال بھی ان کے قافلوں کو لوٹ کر ملے تو کیا ضرورت تھی قافلوں کو لوٹنے کی اور جنگوں میں اترنے کی؟ وہ تو ویسے بھی دینے کو تیار تھے. اگر یہ مقصد تھا کہ میں امیر بن جاؤں تو امیر بنانے کو تو ویسے بھی وہ تیار تھے. لیکن نہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ نے جو حکم دیا وہ حکم میں نے پورا کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں بھی چرائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کی ہے. یہ قصہ تو آپ کو معلوم ہے، اس کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں مدینے جانے کے بعد پھر آپ کا گزارا اسی پر تھا. مدینے جانے کے بعد پھر آپ کی کمائی کیا تھی؟ نعوذ باللہ بقول ان کے کہ وہ یہ کرتے تھے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بس ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کے ہاں نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کا گزارا وہ کہتے ہیں اس لوٹ کے مال پر ہوتا تھا. مال غنیمت کو لوٹ کا مال کہتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کیا یہ کافر جب مسلمانوں سے لڑتے ہیں اور جو مال بچ جاتا ہے تو کیا وہ مسلمانوں کو واپس بھیج دیتے ہیں یا قبضہ کر لیتے ہیں؟ وہ بھائی تمہارا وہ مال رہ گیا آ کے لے جاؤ، جنگ ختم ہو گئی ہے، وہ تمہارا مال رہ گیا اب آ کے لے جاؤ. مال جب رہ گیا تو رہ گیا، چاہے ادھر سے رہ گیا ادھر سے رہ گیا، وہ تو دنیا بھر کا قانون ہے. لیکن اختلاف ہوتا ہے تو کس پر؟ اسلام کے قانون پہ اختلاف ہوتا ہے، اپنے قانون پہ ان کم بختوں کو اختلاف نہیں ہوتا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت میں بھی آپ کا 5واں حصہ تھا، 5ویں حصے میں آپ کا حصہ موجود تھا. پھر اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ نے مدینہ طیبہ میں بھی اونٹ خریدے اور بیچے ہیں. ایک دفعہ آپ نے 15 اونٹ خریدے، 5 اونٹ پہلے سے تھے، 10 اور خریدے. تو بھائی کس لیے خرید رہے ہیں؟ ظاہر کی تجارت کے لیے خرید رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ گاؤں دیہاتوں میں لوگ کیا کرتے ہیں، یہ گائے بیڑ بکری یہ چیزیں خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں اور وہ اسی سے اپنا گزارا چلاتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی یہ کام آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے اونٹ خریدے ہیں اور بیچے ہیں، ورنہ ضرورت ہی کیا تھی؟ جب اتنے اونٹ آپ کے پاس موجود ہے تو مزید اونٹ کیوں خرید رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ تجارت کے لیے خرید رہے ہیں. لیکن چلے جی نہیں خریدے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چلے، وہاں آپ نے کوئی کاروبار نہیں کیا. اتنا تو مانتے ہو کہ مدینے کے امیر تھے اور پھر مسلمانوں کے لیے بادشاہ کی حیثیت رکھتے تھے. بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس خطوط آتے جاتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ آپ کو ہدیے اور تحفے بیچتے تھے. کیا ضرورت تھی؟ مالی غنیمت میں بھی 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کا. مالی غنیمت کے علاوہ بادشاہوں کی طرف سے بھی خطوط اور بادشاہوں کی طرف سے بھی ہدایہ اور قیمتی قیمتی ہدایہ، اور جس منصب پر تھے اس پر تھا. یہ کوئی غیر شرعی مسئلہ نہیں ہے بھائی. جو آدمی آپ نے، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے وقف کر دے تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے اخراجات کو پورا کرے.
تو مال غنیمت میں خمس بھی آیا. مال غنیمت کے خمس کے علاوہ باقی جو دوسرے معاملات تھے صحابہ کرام تو اپنی جان قربان کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فرماتے کہ میری بڑی خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ میری خواہش ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میری خواہش ہے کہ نبی علیہ السلام خود میرے مال سے لیا کرے، مجھ سے پوچھے نہیں، بس اس پر آپ عمل شروع کر دے، بس مجھے سب کچھ مل گیا. اتنی محبت. کہتے ہیں ان کو گزارا کس پر تھا؟ صحابہ برداشت کر سکتے تھے کہ ان کا پیٹ بھرا ہو اور ان کا نبی بھوکا ہو؟ کہتا نا المرء یقیس علی نفسی، بندہ اپنے اوپر دوسرے کو قیاس کرتا ہے. اچھا پھر آپ یہ اعتراض تب کریں، اب ہم اپنے حکمرانوں پہ اعتراض کرتے ہیں نا اس لیے کہ ان کی عیاشیاں ہیں. نبی علیہ السلام کی کیا عیاشی تھی اللہ کے بندو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے 3 چاند نظر آ جاتے تھے مگر پیغمبر کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا. 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے. کون سی ایسی بات ہمارے پیغمبر نے کی ہے کہ جس کے اوپر تم کہتے ہو کہ جی ان کے بہت بڑے اخراجات تھے اور وہ ان چیزوں سے پورے ہوتے تھے؟ کچھ تو بتا دو نا. وہ ان کو تو اللہ نے فرما دیا آپ چاہے تو بادشاہ نبی بنے اور چاہے تو ہم آپ کو فقیر فرمایا نہیں. مجھے ایک دن ملے تو میں سب شکر کروں، ایک دن نہ ملے تو میں صبر کروں، مجھے ایسی زندگی چاہیے. کون سی ایسی بات ہمارے نبی نے کی کہ جس پر آپ کہتے ہیں کہ جی لوگوں سے وہ مال لوٹتے تھے اور صحابہ کرام سے پیسے اکٹھے کرتے تھے؟ کیا اکٹھے کیے؟ ہمارے نبی نے تو اپنے خاندان کے اوپر صدقہ اور زکوٰۃ کو حرام قرار دے دیا. تو اپنے پورے خاندان کے اوپر تھا کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ نبی اپنے خاندان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے پال. تو یہ ان اعتراضات کی حقیقت ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے جا کر کے ان کے مال کو لوٹا. بدر کے واقعے پہ اعتراض، حالانکہ یہ معاملہ یہاں سے شروع نہیں ہو رہا ہے، یہ معاملہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. ہجرت کے بعد بھی ان کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیا گیا، ہجرت کے بعد بھی ان کو دھمکیاں دے دی گئی، ہجرت کے بعد بھی ان لوگوں کو مدینہ منورہ میں نہیں رہنے دیا جا رہا تھا. مجبور ہو کر ان حضرات نے یہ قدم اٹھایا اور پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کا گزارا ان چیزوں پر تھا، تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے. اور اگر آپ کہیں کہ نبی علیہ السلام نے تجارت بھی کی ہے مدینے میں بھی، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صحابہ کرام کی طرف سے آپ کو ہدیہ تحفے آتے تھے، بادشاہوں کی طرف سے ہدیہ تحفے آتے تھے، اور اسی طریقے سے جو شخص اسلامی حکمران ہوتا ہے اپنی زندگی وقف کرتا ہے تو شرعاً اس کا حق بنتا ہے کہ وہ بیت المال سے اپنے لیے کچھ حاصل کرے. لیکن نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف سے اتنا دیا تھا کہ آپ کے لیے راستے کھلے ہوئے تھے. آپ اگر چاہتے تو بادشاہ نبی بن جاتے، لیکن آپ نے اسی حالت میں اپنی زندگی گزاری. تو یہ جو بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے اور مسلمان یہاں پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس اعتراض کی حقیقت یہ ہے کہ ہم عین موقع کو دیکھتے ہیں، پچھلے حالات کو نہیں دیکھتے یا اگلے حالات کو نہیں دیکھتے، جس وجہ سے ذہن میں اشکالات پیدا ہو جاتے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق. اللہم